السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الله تبارك وتعالى والله لا يحب الظالمين وقال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1445 اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اس متبرک مہینے میں نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے 72 جانثار ساتھیوں کے سمیت معرکہ کربلا میں ظلماً شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل میں اسلامی فتوحات کو پہنچانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی کے محراب میں نماز فجر میں ابو لولو مجوسی کے ہاتھ شہادت مظلومیت کے ساتھ، اس سے پہلے کائنات کا عظیم مظلوم ذوالہجرتین اور ذوالنورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم نے انتہائی مظلومیت کی حالت میں ذکر خیر سنا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ حضرات کی خدمت میں ظلم، درجات ظلم اور ظالموں کا انجام بد قرآن اور سنت کے خلاصے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ پایا جاتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اس طرح پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی۔ جگہ جگہ قرآن میں
ظلم کا لفظ ملتا ہے. ظلم عدل کا اپوزٹ ہے. عدل کا معنی انصاف اور ظلم کا معنی انیائی اور تاریکی. لغتاً ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کا غیر محل میں استعمال یہ ظلم ہے. کسی بھی چیز کا غیر محل میں استعمال یہ ظلم ہے. ٹوپی سر کا تاج ہے، اس کو پیر میں روندنا ظلم ہے. مسجد اللہ کا ذکر، تلاوت، دعا، نماز، عبادت کی جگہ ہے، اس میں دنیا کی باتیں کرنا ظلم ہے. غیر محل میں چیز کا استعمال، اس کو بول چال میں ظلم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظلم کی حرمت قرآن میں بیان فرما دی. ظلم کے درجات مختلف. ظلم کا اعلیٰ درجہ شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اور اتنا بڑا ظلم ہے جو ناقابل معافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں 3 خرابیاں بیان فرمائی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ظالم کے لیے جو انجام قرآن نے بیان کیے اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ظالم 24 گھنٹے کی ہر گھڑی لعنتی ہوتا ہے. 24 گھنٹے کی ہر گھڑی میں اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں اس کے لیے انتہائی خطرناک ٹھکانہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالی ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشہور قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کے ساتھ تو دنیا کا نظام چلاتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے طریق سے روایت نقل فرمائی. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، تم کسی پر ظلم ڈھانے سے اللہ سے ڈرو. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ایک ظلم قیامت کی کئی تاریکیوں میں اور کئی اندھیریوں میں انسان کو مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے. 3 آدمی کی بددعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک ماں باپ کی بددعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی. ایک مظلوم کی بددعا کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اس کو لے جاتے ہیں اور مظلوم کے دل سے جو آگ نکلتی ہے اس سے ظالم کی خداوند قدوس ملیا میٹ کر دیتے ہیں. یہ بددعا کبھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رد نہیں ہوتی. اس لیے مظلوم کی آہوں سے انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. ظالموں کا انجام بد خود قرآن نے بیان کیے. قرآن کریم ابتدائی پاروں میں سب سے پہلے انبیاء زادے اور انسانیت کے دارالخلافت کا پہلا فرد اور پہلا نبی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹوں کا حال قرآن نے بیان کیا ہے. ایک کا نام قابل ہے اور ایک کا نام حابل ہے. قابل ظالم ہے اور حابل مظلوم ہے. ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ولادت، ایک ماں باپ کی اولاد، اور باپ انسانیت کی دارالخلافت کا پہلا فرد ابو البشر اور دنیا کا پہلا نبی ہے. ان کے اولاد میں 2 سگے بھائیوں میں پہلے حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد پھر ظلم پر ابھارتا ہے اور پھر ظلم
قتل تک پہنچاتا ہے. اسی لیے میں نے روایت پڑھی لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ولا تباغضوا ولا تدابروا، مسلمانوں سے ناتا مت توڑو، کسی مسلمان کے بابت خفیہ مکر اور خفیہ پلاننگ مت گھڑو، خفیہ داؤ پیچ مت کرو. لا تدابروا ولا تقاطعوا، اور اسلام کے رشتے کو مت کاٹو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو. پہلے پیغمبر نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو. پہلے حسد کا روگ پیدا ہوتا ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی نعمت والے کو نعمت میں دیکھ کر کے جلنا. کسی پر علم کی نعمت، کسی پر مال کی نعمت، کسی پر اقتدار کی نعمت، کسی پر جوانی کی نعمت، کسی پر خوبصورتی کی نعمت. نعمتیں مختلف ہوتی ہیں. اس نعمت والے کو نعمت میں دیکھ کر کے جلن پیدا ہو اور وہ نعمت والا اس سے یہ نعمت چھین لے، اس کے حاصل کوشش کرتا ہے کہ محسوس سے وہ نعمت چھین لی جائے، اس کی کوشش اس کی ہوتی ہے. اور اندر کی جلن پر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ علم والا، یہ دولت والا، یہ اقتدار والا، یہ نوجوان، یہ خوبصورت، یہ حسین آواز والا، یہ عزت اور وجاہت والا، ان صفات کے ساتھ یاد نہ کیا جائے. پہلے حسد پیدا ہوتا ہے. پھر وَلَا تَبَاغَضُوا، اس کے بعد اندر میں دشمنی کی پلاننگ گھڑی جاتی ہے، جس کو بغض کہتے ہیں. خفیہ دشمنی، بغض انتہائی خطرناک چیز ہے. وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، پھر اس کے بعد اندر کی دشمنی کو خفیہ پلاننگ کے ذریعے سے لا تدابروا، آدمی خفیہ پلاننگ بناتا ہے. پھر اس کے بعد ولا تقاطعوا، اب قطع تعلق ہوتا ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، پیغمبر نے مرتب انداز میں 5 سیغے استعمال فرمائے. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، 4 سیغے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. باپ ابو البشر ہے، انسانیت کی دارالخلافت کا سب سے پہلا فرد ہے. 28,000 صلبی اولاد کا مالک ہے. ان کے گھر میں 2 اولاد ہیں، قابل اور حابل. دونوں سے قربانی چاہی گئی تھی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی مردود ہوئی. قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے اور مردود کرنا بھی اللہ کا اختیار ہے. لیکن قابل نے جب وہ مردود ہو گیا تو ذلیل ہوا. جب ذلیل ہوا تو اس کو اپنے سگے بھائی سے، ایک ماں باپ کے اولاد، سگے بھائی سے دشمناوٹ پیدا ہوئی اور حسد پیدا ہوا، دشمناوٹ پیدا ہوئی، اور اس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. دنیا میں سب سے پہلا قتل آدم کی اولاد میں قابل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو کر کے کیا. اس سے پہلے روئے زمین میں نہ کوئی موت ہوئی تھی، نہ کوئی قتل ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو اس قابل قاتل کو قبر دینا سکھا دیتا. لیکن پرندوں میں جو سب سے کمینہ، جو سب سے مکار، جو سب سے عیار اور دناعت میں ضرب المثل ہے وہ کوا. اس کے 4 صفات بیان کی. یہ مکار بھی ہے، یہ عیار بھی ہے، یہ ذلیل ہے، یہ دناعت میں ضرب المثل ہے.
کمینگی کی انتہا اس پرندے میں پائی جاتی ہے، کمینہ بھی ہے۔ اللہ نے ایک کمینہ، ایک ذلیل، ایک دناعت میں ضرب المثل کوے کو بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث ترابا، اب وہ اپنی چونچ سے زمین کھرد رہا تھا، قتل کرنے میں قاتل نے حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح من النادمین، پھر اس کے بعد پشیمان ہوا، اپنے گال پر ہاتھ جو ہے رکھ کر کے پشیمان ہو کر کے بیٹھ گیا۔ باپ کی عتاب اور باپ کی تکلیف اور اذیتوں کا سبب بھائی بہنوں میں ذلیل، اور آج تک قرآن اپنے صفحات میں اس کی ذلتی بیان کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا ہوئی زمین کا قاتل آدم کا بیٹا قابل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کمینہ حرکت پر اس کی کمینگی کے اظہار کے لیے اسی کی جنس کا ایک کمینہ پرندہ بھیجا، یعنی کوا، اور اس نے زمین کھریدی۔ پھر وہ کہتے یا ویلتا اعجزت مثل هذا الغراب، اے کاش میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا اور ذلیل ہو گیا۔ اگر قرآن کی حکایت بیان نہ کرتا تو انسان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے جیسا ہونے سے بھی میں عاجز ہو گیا کہ مجھے اپنے بھائی کو زمین میں دفنانا بھی معلوم نہیں رہا۔ یہ اس کی ذلتی قرآن بیان کرتا ہے۔ آج تک روئے زمین پر جتنے قتل ناحق ہوتے ہیں، اس کا ایک گناہ قاتل پر اور ایک گناہ قابل پر جاتا ہے، اور آج تک کروڑ ہر کروڑ، ارب ہاں ارب ظلمن قتل ہوئے، اور ابھی ہندوستان کی سرزمین پر جتنے قتل ناحق ہو رہے ہیں، اور جب تک خداوند قدوس کا فیصلہ ہے جب تک قتل ناحق ہوتے رہیں گے۔ ایک گناہ قاتل کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن جس نے قتل کی بنیاد ڈالی اس قابل پر اسی قتل کے قاتل کے گناہ کے بقدر گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، جس نے نیکی کی بنیاد ڈالی اور اس پر قیامت تک یا جب تک خدا چاہے نیکی ہوتی رہے، اس نیک عمل کا ایک ثواب نیکی کرنے والے کو اور ایک ثواب بنیاد ڈالنے والے کو بھی ملتا ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من غیر ان ینتقص من اجورہم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ دنیا کا انتہائی خطرناک قابل کے بعد جس کو قرآن نے بیان کیا وہ ظالم فرعون ہے۔ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنو اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ 2024 برابر ایک دم سامنے رکھو، دنیا کی تاریخ قرآن ایک ہسٹری بیان کرتا ہے، برابر توجہ سے بات سنو، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کے مطالعے سے دنیا میں رونما ہونے والے تغیرات اور حالات بہت جلدی سمجھ میں آتے ہیں۔ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب اس نے پارلیمنٹ بلا لی، فرعون نے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت تو اس کے وزیروں میں قارون بھی تھا جس کا انجام بد خود قرآن بیان کرتا ہے۔ کہا بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دو۔ 72,000 روایتیں مختلف ہیں، بنو اسرائیل کے بچے قتل کر دیے گئے، صرف فرعون کی اپنی حکومت کے بچانے کے لیے۔ مصر انتہائی خطرناک خونریز زمین بن چکی، جو انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہی مصر کی سرزمین جس کو ایجپٹ کہتے ہیں، اسی مصر کی سرزمین میں
قرآن نے 30 پارے میں فرعون کے مظالم کا حال بیان کیا. انتہائی خطرناک درجے کا خونریز ظالم، جس نے 72,000 بنی اسرائیل کی ماؤں کے بچوں کا خون کیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہ متکبر گھمنڈی بھی تھا. وہ یوں کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. اس نے دریائے نیل پر اپنا محل بنایا تھا. نیل کا جو دریا مصر کا ہے اس پر اپنا محل بنایا تھا، اور فخر غرور اور گھمنڈ میں کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے حکم سے تو دریائے نیل بہہ رہی. انتہائی خطرناک سفاح، انتہائی خطرناک درجے کا متکبر اور ظالم. اس کا انجام کیا ہوا؟ آدم کا بیٹا قابیل انتہائی کمینگی کا شکار ہوا. زندگی بھر باپ کی نظروں سے غائب رہا، بھائیوں کے غصے کا شکار ہوا. قیامت تک قرآن اس کا فجیتا ذکر کرتا ہے. اب فرعون کا انجام بد دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل مظلومی کی زندگی گزار رہی. فرعون اور اس کی قبطی قوم ظلم کے پہاڑ بنو اسرائیل پر ڈھاتے ہیں. ان کے مردوں کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو باندیا بنایا، اور ان کے بچوں کا قتل عام کیا. یہ تو قرآن حکایت بیان کرتا ہے فرعون کے ظلم. صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے، صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے، صرف اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے. آپ ہسٹری پڑھو، قرآن میں پتہ چلے گا زمانے کے سفاکوں نے، ظالموں نے کیا کیا سلوک کیا ہے. لیکن اللہ کے یہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. یہی سلسلہ ہوا. وہی موسیٰ بنو اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے اور قتل کے سال میں پیدا ہوتا ہے، اور ہارون بڑے بھائی زندہ رکھنے کے سال میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی کمال قدرت کا مظہر حضرت موسیٰ کی ذات. اور اسی فرعون کے محل میں اللہ کی ذات موسیٰ کی تربیت کرواتی ہے، اور وہی موسیٰ اسی فرعون کے تخت سلطنت اور اس کے زوال کا سبب بنتا ہے. اس کے لیے قرآن کی 30 پارے ہیں. اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جن کی جتنی قربانیاں مقدر میں ہیں وہ لی جاتی رہے گی، لیکن فیصلہ اللہ کا غالب رہے گا. واللہ غالب علی امرہ وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اللہ کا معاملہ ہو کر رہتا ہے. اسلام کا یہ گلشن عظیم ہستیوں کے خون سے سینچا گیا ہے، اور گلشن اسلام تا قیامت عظیم ہستیوں کے خون سے یہ گلشن اسلام سینچا جاتا رہے گا. آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. آخر وہ دن آیا کہ بحر کلثوم میں اسی وہ نہر جس پر وہ فخر مارا کرتا تھا، یہی وہ دریا جس کو اپنی لونڈی قرار دیتا تھا، یہی وہ سلطنت جس پر اس کو ناز تھی، یہی وہ حکومت جس نے 72,000 بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو فرعون کے سپاہیوں نے موت کی گھاٹ اتارا تھا اور برا قتل کیا تھا. یہی وہ نہر جس کو وہ فخر غرور میں پیش کرتا تھا الیس لی ملک مصر، اپنی بادشاہت، وہذہ الانہار تجری من تحتی. یہی وہ دریا اللہ نے اسی کو ہلاکت کا سبب بنایا. بحر کلثوم میں فرعون اور اس کا سارا لشکر، حکومت تھی، وجاہت تھی، ہتھیار تھے، ساز و سامان تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر کلثوم میں لے جا کر کے ختم کر دیا. یہی وہ بنی اسرائیل جو کمزور تھے، جو غلام تھے، جن کی بہنیں بیٹیاں بانڈیاں تھیں اور جن کا زور گھٹا دیا جاتا تھا،
युदब्बिहु अबनाअहुम व यस्तही निसाअहुम, जिनके बेटों को ज़बह करता था और जिनकी औरतों को जिंदा रख छोड़ता था। कितना पसे मंजर कुरान ने अजीब बयान किया है। बच्चा पैदा होते ही ज़बह कर दिया जाए। इसी दुनिया पर आसमान में वो नजारे देख लिए हैं और इसी जमीन पर वो सारे नजारे कायम हुए हैं। बहर कुलजुम में खुदा ने गरकाब कर दिए और सारी कौम को बर्बाद करने के बाद अल-यौम नुनज्जिका लिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया, अल्लाह ने फरमाया ए दरिया उसकी लाश को बाहर फेंक दे। उसकी लाश बाहर फेंक दी। इसकी नापाकी को बहर कुलजुम ने कबूल नहीं किया और वह बाहर फेंक दिया गया। अल-यौम नुनज्जिक लिबदनिक, तेरे बदन को नजात देते हैं। तो खुदा ने आज तक उसकी लाश को मिस्र के म्यूजियम के अंदर महफूज कर दिया। ये कुरान की हिकायत है। उसी का दरबारी कारून था। इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहि व आतैनाहु मिनल कुनूज बा इन्न मफातिहा लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। ये तो कुरान हिकायत करता है। था बनु इसराइल में से, लेकिन फिरौन का यह दरबार का आदमी था, वो जरा में से था। इसने फिरौन के दरबार का खास आदमी होने की वजह से जुल्म के पहाड़ गरीबों पर तोड़े, बेवाओं पर, यतीमों पर, गरीबों पर, मुसाफिरों पर, इसलिए कि दरबारी था। वो दरबार का खास आदमी था और इनका खून चूस चूस कर उसने जुल्मन दौलत के अंबार कायम की। सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात, जमीनें, बागात, जानवर, यहां तक कुरान बयान करता है लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा, इनके खजानों की चाबियां एक ताकतवर जमात को बोझ में मुब्तला कर देती थी। अगरचे तफसीरी रिवायतों में लिखा गया कि 60-60, 70-70 खच्चरों पर उसके खजाने की चाबियां उठाई जाती थी। और कुरान सिर्फ इतना बयान करता है लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा, एक ताकतवर जमात को इसके खजाने की चाबियां मशक्कत में डाल देती थी। यानी एक ताकतवर जमात इसके खजानों की चाबियां उठाती थी तो उसके उठाने में वो बेचारे तकलीफ के मारे, मशक्कत के मारे परेशान हो जाते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वत्तकी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। ए कारून, जो तो किब्तियों में से नहीं है, जो तो है बनु इसराइल में से, और तेरी कौम पर जुल्म करता है। तू है हमारी कौम का और हमारी कौम पर जुल्म करता है। ये माल अल्लाह का है। इस माल के जरिए से अल्लाह की खुशनुदी चाह। अल्लाह ने तेरे लिए जो हिस्सा मुकर्रर किया है उसको भूल मत। हजरत मूसा से बगावत की, ए मूसा, कौन सा अल्लाह के एहसान का तू मुझसे तस्करा करता है? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ए मूसा, ये तो मेरे हुनर से मैंने कमाया है। कौन सा अल्लाह का एहसान और किस एहसान की मूसा तू बात करता है? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरे हुनर से मैंने कमाया है, मेरी होशियारी से मैंने कमाया है, ये तो मेरा है। अल्लाह के कौन से फजल और एहसान की तुम बात करते हो? अल्लाह ने इस जालिम के साथ जो किया इंतहाई खतरनाक, इबरतनाक अंजाम हुआ। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, दुनिया में सबसे पहले कारून वो जालिम बादशाह गुजरा है जो अपने खजाने, अपने लाव व लश्कर, अपनी दौलत और अपनी हशमत और अपनी इज्जत और अपनी वजाहत और अपनी फौज और अपने सब कुछ के साथ खुदावंद कुद्दूस ने उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। ऐ जालिम, जुल्म करने से पहले सोच, तेरा परवरदिगार आज भी वो ताकत रखता है कि इन सब के बावजूद अल्लाह चाहे तो धरती फाड़ करके तुझे अंदर दाखिल कर दे, जैसे कारून को दाखिल किया। फिर वो कहता था या मूसा
یا موسیٰ یا موسیٰ. وہ فرعون جب دریا میں غرقاب ہو رہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ملک الموت کو دیکھ لیا، یہ آیا ہے روح دیکھنے کے لیے، اور 70,000 فرشتے ہتھوڑے لے کر آئے ہیں اور جہنمی کفن لے کر آئے ہیں. کہہ رہا ہے آمنت بالذی آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر میں ایمان لائے. اللہ نے بھی فرمایا الآن وقد عصیت قبل. اب تو چڑیا چگ گئی کھیت، پھر افسوس کس بات کا. اب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، عالم غیب کھل گیا، اور عالم غیب کے کھلنے کے بعد کسی کافر کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے. قارون نے بھی اسی طرح کہا اے موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں باری تعالیٰ، اس ظلم کی پاداش میں وہ دھسا. یہ 3 واقعے قرآن میں مذکور ہیں. حابیل کے بھائی قابیل ظالم کا، فرعون کے ظلم کا، اور قارون کے ظلم کا. اب احادیث اور سیرت کے خلاصے سے سیدنا عثمان ابن عفان مدینۃ المنورہ میں خلیفۃ المسلمین 12 سال مسلمانوں کا خلافت کا بان سنبھالا ہے. اسلامی فتوحات بھی ہوئی ہے، خود کے ہاتھ میں فوج بھی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، ان کی خلافت بھی ہے، صحابہ کا لشکر جرار موجود ہے. لیکن عبداللہ ابن سبا یہودی اور اسود ابن حمران، محمد ابن ابی بکر اور ان سپاہیوں کے ظلم کے شکار ہو کر جن کی شہادت کا تفصیلی قصہ میں پیش کر چکا ہوں، حضرت عثمان ابن عفان نے باوجود خلیفۃ المسلمین ہونے کے، حکومت اور طاقت اور سب کچھ ہونے کے، ظالم بن کر کے دنیا سے رخصت ہونا پسند نہیں کیا، مظلومیت کی شہادت کی موت پسند کی. لیکن حضرت عثمان ابن عفان نے، وہ عثمان جن کے مال سے مدینے کو میٹھا پانی نصیب ہوا، وہ عثمان جن کی دولت سے مسجد نبوی کی سب سے پہلے توسیع ہوئی، وہ عثمان جو تبوک کا شہید قرار دیا گیا، وہ عثمان جو 2 ہجرتوں کا مالک بن گیا، وہ عثمان جو نبی کی 2 بیٹیوں کا، جو پیغمبر کا داماد یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی، وہ عثمان جس کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ قرار دیا، وہ عثمان جو سخاوتوں کا عظیم مرکز تھا، جن کی حیا کا لحاظ آسمانوں پر اللہ اور جبریل بھی کیا کرتا تھا. مظلومیت کی شہادت پسند کی، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے بعد عبد الملک ابن مروان کے دور خلافت میں حضرت عثمان ابن عفان کے قاتلوں سے جو بدلہ لیا گیا، کچھ اندھے ہو گئے، کچھ پاگل ہو گئے، اسود ابن حمران کو قتل کر دیا گیا. اس طرح محمد ابن ابی بکر کو قتل کرنے کے بعد جانور کی کھال میں بند کر کے اس کو جلا دیا گیا. اور ان ظالموں کا انجام بد تاریخ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، حیدر کرار کے بیٹے، نواسائے رسول اور اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا، اور اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا اور آپ کا پھول حسین ابن علی، اور حضرت علی کی پوری اولاد امام زین العابدین کو چھوڑ کر 2 مہینے کے بچے عبداللہ ابن الحسین سمیت پورا خاندان، اور ان کے جان نثار ساتھی جس میں خاندان اہل بیت کے 17 آدمی. حضرت علی کی متعدد بیویاں حضرت فاطمہ کے بعد ہوئی اور ان سے متعدد اولادیں حاصل ہوئی، وہ سب کربلا کی نظر ہو گئی. حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے بعد ان ظالموں کے ساتھ خدا نے جو انجام کیا، عبد الملک ابن مروان کی دور خلافت میں مختار ابن ابی عبید ثقفی نام کا آدمی گزرا ہے. مختار ابن ابی عبید ثقفی نے اپنی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ یہ بنایا
کہ جو معرکہ کربلا میں شامل تھے اور جنہوں نے نواسۂ رسول کو ظالمانہ قتل کیا تھا، ان کو پکڑ پکڑ کر ہاتھ کاٹ ڈالتا، پیر کاٹ ڈالتا تھا، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کرتا تھا، اور اس کو جو ہے جانوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلا کر کے راکھ کر دیتا تھا۔ مختار ابن ابی مسعود ثقفی کا حال آپ بیان کریں، عجیب انداز سے قاتلہ نے حسین سے اس نے بدلہ لیا ہے۔ ایک اور انتہائی خطرناک ظالم ابو مسلم خراسانی، زمانے کے ظالم کی ہسٹریاں بھی قرآن میں محفوظ، احادیث میں محفوظ، سیرت و تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور ان کا انجام بھی عجیب بیان کیا گیا ہے۔ ابو مسلم خراسانی انتہائی خطرناک وحشی درندہ ہے۔ جب بنو امیہ کا راج تھا، اس کو بنو امیہ سے دشمنی تھی، اور بنو عباس کی خلافت کا بنو امیہ کا تختہ الٹنا چاہتا تھا۔ ایک آدمی ہے، موجودہ حالات پر آپ نظر ثانی کرو، ایک آدمی ہے ابو مسلم خراسانی، بنو امیہ کا دشمن، بس جیسے آج اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے، بس مسلمان ہونا ہمارا جرم، اپنے فاسد اغراض اور مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلمان کی خون سے زیادہ سستی کوئی چیز نہیں۔ ابو مسلم خراسانی کو بنو امیہ سے دشمنی تھی، بنو عباس سے کوئی محبت نہیں تھی، بس بنو امیہ سے دشمنی۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک مقصد بنا لیا، تو بنو امیہ کی حکومت کو تختہ الٹ کر کے اس نے رکھ دیا اور بنو عباس کی حکومت لا گیا ہو۔ ایک انسان تاریخ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اتنے ظلم ہوتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بھارت کی دھرتی جو نردوش ٹرین کے مسافروں میں سے ایک افسر فوجی RPF کا جوان چن چن کر الگ الگ ڈبوں میں سے پہلے اپنے افسر کو قتل کر کے چن چن کر کے 3 مسلمان ان کو جو ہے گولیوں سے اڑا کر کے، اس کی ادا آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہو تو مجھے ابو مسلم خراسانی یاد آ گیا۔ ابو مسلم خراسانی کی ظلم کی داستان سنو۔ اے بھارت واسیوں، ہندوستان کی سرزمین میں رہنے والے غیر مسلمانوں، ابھی میوات جل رہا ہے۔ 2 بھائی جنید اور وارث کا 7 مہینے پہلے اسی میوات کے ہندوؤں نے قتل کر کے ان کی زندہ جلا دی، اور 7 مہینے سے اسمبلی میں بھی کانگریس کے مسلمان MLA نے خطرناک طریقے سے اپنے بھائیوں کے بابت احتجاج کیا، اور BJP کا ایک منتری اس مسلمان سے ہاتھا پائی کے لیے تیار، اور اپنا حق مانگتا ہے یہ کہ تم نے میوات کی سرزمین میں ہم مسلمانوں کو کیا سمجھ لیا ہے، جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہریانہ میں ہے۔ ہندو مسلم میں کوئی اختلاف نہیں، سب مل کر رہتے ہیں، کوئی ووادج نہیں، آپس میں ایک دوسرے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ باہر سے آنے والا منو سر جو بجرنگ دل کا نیتا ہے اور گنڈا پروری میں ضرب المثل ہے، جس پر حکومت کے 8 مقدمے قاتلانہ آج بھی درج ہے، کام لیا جاتا ہے، ایک فوج تیار کی جا رہی ہے، نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ابو مسلم خراسانی کی زندگی کا ایک مقصد تھا، آج سے 75 سال پہلے بھارت کی بھومی پر RSS نے اسلام اور مسلمانوں سے مخالفت اور بغاوت کا بیج بویا تھا، نفرت کا۔ آج وہ تناور درخت بن گیا، اور ایسا تناور درخت بن گیا کہ حکمراں کے حاکم بھی، نیالیہ کے جج بھی، سپریم سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سیشن تک، اور فوج اور افسر اور ساری چیزیں
اور ہتھیار اور ملٹری سب کچھ ان کا، لیکن یاد رکھو تم قابیل کو، یاد کرو تم فرعون کو، یاد کرو تم قارون کو، یاد کرو تم قاتلان حسین کو، یاد کرو تم قاتلان عثمان بن عفان کو۔ ظالم کبھی بھی بچتا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں امید ہے بقول علی بن ابی طالب شرک اور کفر کے ساتھ دیش چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی دیش نہیں چل سکتا ہے۔ اب یہ ظلم بڑھ چکا ہے، اب یہ ظلم پھٹنے والا ہے اور انصاف کا سورج طلوع ہونے والا ہے، لیکن وہ ہم سے کچھ قربانی چاہتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی، اس کی زندگی کا مقصد ایک تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر لینی ہے اور بنو عباس کا راج لانا ہے۔ وہ لا کر رہا، ایک ہی آدمی راج لا کر رہا، بنو عباس کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ انجام دیکھو، ایک انسان جو پوری حکومت کو ختم کرتا ہے اور جس کی حکومت لاتا ہے، اسی کی حکومت میں بعد میں ابو جعفر منصور پیدا ہوتا ہے، اور ابو جعفر منصور یہ بنو عباس کا آدمی ہے، اور بنو عباس کا آدمی ہونے کے باوجود ابو جعفر منصور نے ایک مسئلے میں ابو مسلم خراسانی کو قید کیا اور قید کر کے قتل کیا۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کو جو مارا ہے تاریخ میں کبھی کسی نے نہ مارا ہو۔ ابو مسلم خراسانی کی فوج نے بنو امیہ کو تڑپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کے وہ کھانا کھاتے تھے۔ ابو مسلم خراسانی بنو امیہ کو مارتے مارتے جب ان کو کھڈے میں ڈال دیا جاتا، وہ کھڈے کھودواتا اور ان کھڈوں میں سے کوئی زندہ برآمد ہوتا تو اس کو سولی پر چلا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ کیا ایسا بھی کوئی ظالم؟ ہاں ہاں، یہ ٹرین میں اس سے خطرناک ظلم ہوا ہے۔ وہ پولیس آر پی ایف کا جوان اپنے افسر جو دلت سماج سے اختلاف ان کا ایک مسئلے میں ہوتا ہے اور صبح میں 5 بجے میں، کیا یہ پن آیوجت کا وطنہ نہیں ہے؟ صبح میں 5 بجے میں کون بیدار رہتا ہے؟ اس کو وہی ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس ڈبے کو چھوڑ کر دوسرا اور تیسرا، اور مسلمان جو ماشاء اللہ سنت رسول اور عظیم جوان اس کو اٹھا کر کے ختم کر دیتا ہے، اور وہ لاش بچھی ہوئی ہے اور خون کے فوارے ٹرین میں چل رہے ہیں، ادھر ادھر دوسرے ملت اور مذہب کے لوگ بیٹھے ہیں۔ قسم خدا تعالیٰ کی وہ اپنی سیٹ پر سے اٹھ بھی نہیں رہے ہیں، اور یہ وہاں کھڑا کھڑا اپنی ریوالور تان کر کے جو وہ بکواس کر رہا ہے اس کو کیمرے نے قید کیا ہے۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے 52,000 علماء نے انگریز کے مقابلے میں جام شہادت نوش فرما کر اپنے سر نیزوں پر چڑھا دیے تھے، اور وہ بلیدان دیا تھا کہ ان علماء کے لاشوں کو سوروں کی کھالوں میں پھینک کر کے جلایا گیا تھا اور گٹروں کی نظر کیا گیا تھا، اور 52,000 علماء دلی کے لال قلعے سے لے کر چاندنی چوک تک جس کسی درخت پر دیکھو تو عالم کی گردن لٹکتی تھی۔ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے خون سے اس چمن کو سینچا ہے۔ میوات میں ہو کیا رہا ہے؟ وہ جنید اور وارث کا کیس منوسر اسی بجرنگ دل کے نیتا پر چل رہا ہے۔ 7 مہینے ہو گئے، نہ دھرپکڑ نہ کارروائی نہ کچھ۔ پھر جب MLA اسمبلی کے اندر ہریانہ میں مسلم جب احتجاج ہوتا ہے، وہ اپنا ان 2 نردوش 2 بھائی اس کے قاتل کے سلسلے میں نیاز مانگتا ہے، تو وہی کھڑا ہو کر کے اس مسلمان MLA سے احتجاج کرتا ہے اور لڑم لڑی ہوتی ہے۔ پھر کہا تم دیکھ لینا ہم آتے ہیں، اور متعینہ تاریخوں میں وہ آئے، مندر مسجد کا نام دے کر کے اس طرح کی چیزیں داخل کی، اور نتیجتاً اپنے کام سے تو وہ فارغ ہو گئے۔ یہ سب ہندو لکھنے والے پترکار
انصاف پسند اپنے انصاف کے تناظر میں رہ کر کے حقیقت حال بتاتے ہیں. یہاں نفرت کا ماحول قائم ہو رہا ہے، یہاں سے محبتیں رخصت ہو رہی ہیں. پھر سے بھارت کی بھومی پر انتہائی خطرناک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. حد ہو گئی، پورا میوات جل رہا ہے اور اب ملٹری کے حوالے شاید کسی گھر میں کوئی مرد باقی نہیں رہا. پہاڑوں میں، جنگلات میں جس کو جہاں گزرگاہ پناہ کی ملی اور راہ فرار، وہاں انہوں نے راہ فرار اختیار کر لیا. آخر تجربہ کار پڑھے لکھوں کا یہی کہنا ہے کہ 2024 تک اسی کی طرح کی تاریخ دہرائی جاتی رہے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے، محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. دیکھو، سیاست، عہدہ اور اقتدار اور کرسی کے ناجائز خوابات، اگر انصاف اور عدل چکنا چور ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. عالم اسلام اپنے اتحادی طاقت کے ساتھ مسلم مسائل میں غور و فکر کر کے اپنے حق جو اس دیش نے، بندران نے، سنویدھان نے ہم کو دیے ہیں، اس کی حفاظتی تدابیر ہر مسلمان کو کرنا ضروری. ہم تو موت کے آخری سانس تک وفا کا ہی معاملہ کریں گے. اللہ کا فیصلہ غالب آ کر کے رہے گا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا تینوں مسلمان کا، جو ریل میں، اس پولیس افسر نے، RPF کے جوان نے جو ان کو گولی سے بھون ڈالا اور ٹرین کا ڈبہ خون سے لت پوت ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ تو الگ ڈبے میں میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. تو اس ہندوستان میں سیو کون ہے؟ اس ہندوستان میں سیف کون ہے؟ اب اس ہندوستان میں محفوظ کون ہے؟ جن سے نیاز کی امید کی جا سکتی ہے وہی قاتل خونریز بن جائے تو پھر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ان کا قصور وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، صرف قصور یہی تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر اس کا ایمان تھا، باقی تو کوئی قصور نہیں. خیر میوات ہریانہ اپنے حالت پر، لیکن ظلم انتہائی خطرناک چیز. یہ ملک ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے اور نردوش بے قصور مسلمان کو ان کا خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، سارے قانون کے داؤ پیچ ہم پر چلائے جاتے ہیں. وہ سارے قانون سے جو ہے الگ ہے، انہوں نے دسترس حاصل کر لیے اور سارے قانون اور داؤ پیچ صرف ہمارے ساتھ. پھر بھی ہمیں یقین مانیے، اس دھرتی پر اگر ایک انسان بھی انصاف پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کایا پلٹ دیں گے. اس کے لیے سہ پہر میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے مسلمان کو دعا کی ضرورت ہے. عام طور پر امت پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی. لا یخونہ، کبھی مسلمان کے بابت خیانت نہیں کرے گا. ولا یکذبہ، اپنے مسلمان بھائی کے بابت جھوٹ نہیں بولے گا. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، سارے مسلمانوں کے خون، سارے مسلمانوں کے مال اور سارے مسلمانوں کے آبرو ایک ہے. کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے آبرو ریزی کرنا حلال نہیں. اور یاد رکھنا چاہیے، آج جو ظلم کرتے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ کل ہم پر بھی ظلم ہو سکتا ہے. آج جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھول میں ہیں، کل تو ان کی بھی عزت سے کھلواڑ ہو سکتا ہے. آج جو نردوشوں کے قتل کے اوپر آمادہ ہے
وہ بھول میں ہیں، کل ان کی بھی خون کی ندیاں بہائی جا سکتی ہے۔ آج جو کسی کے آبرو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی بہن بیٹی کی جو ہے ناموس کی حفاظت، اس کے عصمت دری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے گھر میں تیری بہن بیٹی کی بھی ناموس کی جو ہے اس کی عصمت دری کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ لا تظالموا، ظلم نہ کرو، فإن ظلم ظلمات یوم القیامہ۔ میں نے قرآن سے، احادیث نبویہ سے اور سلف کے اقوال سے آپ کو ظلم کی انتہائی خطرناک مذمت اور ظالموں کا انجام بد سمجھا دیا۔ اب اس ملک میں اب بھی برادران وطن میں سے ہمارے اپنے خیال کے مطابق 95% انصاف پسند لوگ موجود ہیں۔ 5% انسان جو غلط فہمی کے شکار ہیں یا کسی نہ کسی مادی منفعت کے حصول کے لیے، اور سیاست یعنی راجکارن، اسلامی سیاست الگ چیز ہے، اس کے حصول کے لیے نردوشوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، اس کی روک ٹوک کے لیے متفقہ طور پر کوئی محاذ قائم کر کے، عدل کا مطالبہ کر کے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، شعائر اسلام کی، اپنی اولاد کی، اپنے اموال کی حفاظت کی تدابیر کرے۔ ہمارے جوان جو رات کو 2-2 بجے تک گھروں سے باہر رہتے ہیں، ہم بمنت و سماجت کہتے ہیں، جوانوں اپنے گھروں میں اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے عفت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ امت کا بہت بڑا طبقہ جو الیکٹرانک میڈیا پر رہتا ہے، راجکوٹ کے 3 جوانوں کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ کثرت سے استعمال کے بنیاد پر آج ان کو کس قدر غلط تہمتیں ڈال کر، یعنی ان پر جو کیسز داخل کیے گئے، اس لیے ہم جوانوں سے کہتے ہیں ہم مسجدوں میں آئیں، اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ فیصلہ تو اللہ کے حق میں ہے، ظالم کا دل بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے اور مظلوم کا دل بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ حکم تو وہاں سے چلتا ہے، وہ ظالم کے دل میں ظلم کا داعیہ پیدا کرتا ہے، وہی اللہ مظلوم کو اس اونچے مرتبے سے بخشتا ہے، لیکن اس میں جواہرات کھولتے ہیں۔ فکر اس بات کی ہے رب تو روٹھ چکا ہے، مولا تو ناراض ہو چکا ہے، لیکن ناراض مولا کو راضی کرنے کے لیے یہ ظلم اور بربریت اور مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا اس دیش میں جب ہو گیا، ایسے حالات میں پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ من جانب اللہ جو حالات ہیں، ان حالات میں اپنے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ کہیں کچھ حالات ہوتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں، مشرق میں رہنے والے مسلمان کو کانٹا چوبے اور مغرب میں رہنے والے مسلمان کو خبر پہنچے تو اس کو اس کے دل میں کھٹکا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کھٹکا نہیں ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، مشرق میں رہنے والے مسلمان کو کانٹا چوبا اور مغرب میں رہنے والے مسلمان کو پتا چلا تو اس کے دل میں کھٹکا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے دل میں کھٹکا نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ لہذا ایمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسلامی اتحاد ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بھول ہے، کہیں نہ کہیں ہماری چوک ہے۔ حالات پڑھ لیے الیکٹرانک میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دربار میں آ جائے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے اس غائب مظلوم مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھ کا گرم آنسو اس ظالم کو نقد کہر خداوندی کے اندر پکڑ نہ لے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے فوری طور پر خداوند قدوس اپنے قہر میں اس ظالم کو اس طرح پکڑے گا جیسے قارون کو پکڑ لی۔ لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے، خالی ایک تماشائی یا تذکیرے یا بیان بازی ہو رہی ہے۔ بیان بازی سے کام نہیں چلتا ہے، روٹھا رب اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناراض مولا اپنی فیور میں آ جائے تو سارے کام بن سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے اللہ تعالیٰ
کسی کو کوئی خاص مقام دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی مساجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ملک میں نفرت کا ماحول ختم کرنے کے لیے امن و آشتی کی محنت کے اندر شرکت کریں، اور اس ملک میں نیائی اور انصاف بندھا رہے اس کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے یہ ظلم اب بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کافی قربانی لے چکے ہیں، اور گلشن اسلام کی سینچائی شہداء کے خون سے ہوتی ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان تینوں نردوش مظلوم ٹرین میں شہید ہونے والے مسلمان کو، ہم سلام کرتے ہیں گروگرام میں ایک مسجد کو جو پوری جلا دی گئی، اور 3 آدمی اس میں حافظ صاحب جو رہنے والے تھے بہار کے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بہنیں تھیں، وہاں کے ریت رواج کے مطابق ماں باپ پر ذمہ داریاں، اب بوڑھے اور اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، ان کی شادی کا زمانہ تھا، اپنی تعلیم چھوڑ کر کے خدمت میں لگ گئے کہ کچھ ماں باپ کا ٹیکہ ہو جائے گا اور بہنیں شادی ہو جائے گی۔ اس مقصد کے تحت تعلیم چھوڑ کر کے خدمت میں لگے۔ اگلے دن تو ان کو بہار شرکت کرنی تھی، اپنی بہنوں کی شادی کے انتظامات کے بابت ٹکٹ بن چکی تھی، اور قضائے خداوندی غالب آ گئی، اور دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ جوان ہے 27 سال کا، اس کی زندگی کے ارمان سب ختم ہو چکے، وہ بوڑھے ماں باپ کا آسرا، وہ بہنوں کا سرتاج بھائی جن سے بہنوں کو امیدیں وابستہ تھی، وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اے اللہ، تیرے چنندہ پسندیدہ بندوں سے تو جیسے چاہتا ہے ویسے قربانی لیتا ہے، لیکن اس شہید کا خون اے اللہ تیرے دربار میں رائے گا نہ جائے۔ وہ تیری مسجد کا پاسبان تھا، وہ فاروق اعظم کی یاد تازہ کرا دیتا ہے، وہ فاروق اعظم جس نے 22.5 لاکھ مربع میل میں اسلام قائم کر کے نبی کے محراب میں جام شہادت نوش فرما گیا۔ نماز فجر میں اس نے بھی مسجد میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھارت کے بگڑے ہوئے حالات میں خصوصاً مسلمانان ہندوستان کو، اور جو تنظیمیں، ادارے اور کام کرنے والے ہیں، ان میں خلوص للہیت، محبت کے جذبات کے ساتھ امن پروان چڑھتا رہے اور یہ ملک ترقی کرے، ورنہ اس ملک نے انتہائی خطرناک شہر مذلت کے پلان بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کے استبداد سے اس ملک کو آزاد فرمائے، اور مظلوموں کی اللہ سبحانہ و تعالی بھرپور مدد فرمائے۔ یہ بھی بات یاد رکھے، صرف مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں، دلتوں پر ہے، منی پور میں عیسائیوں پر ہے، منی پور پورا جل رہا ہے۔ انسان کے جسم اور ان کی لاشیں خون سے زیادہ سستی ہو چکی ہے، لیکن کافی زمانہ گزر چکا، اب تک ارباب حکومت کے کان پر جو رینگنے کے لیے تیار نہیں۔ ظلم پنپ رہا ہے اور انصاف گویا کہ مفقود ہو چکا ہے، اور انصاف کے مطالبہ کرنے والے ان کو جان سے ختم کر دیا جاتا ہے، یا جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، یا ان کو تہش نہش کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، تو ناراض ہے، اے ناراض مولا، تیری رضامندی کے لیے ہم قلب و جگر سے توبہ کر کے روٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے آج جمعۃ المبارک میں خاص طور پر مضمون اسی لیے میں نے چھیڑا کہ بھائی ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر انصاف پسند حکمراں ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ہم پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اس روٹھے رب کو منانے کے لیے اپنی دعاؤں میں خاص حصہ بنا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہدائے اسلام کو اور عالم اسلام میں جتنے بھی جام شہادت مظلوم شہید نوش فرما گئے ہیں، سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائیں، سب کے درجات بلند فرمائیں۔ جہاں ظلم جور چل رہا ہے
اللہ سبحانہ و تعالی جہاں آن تک پھیر رہا ہے وہاں اللہ تعالی امن آستی اور سلامتی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. اللہ اکبر.